ابو سعید خدری سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے، اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے، تجلی کی تاب نہیں لا سکتی۔ تو وہ جو آیا مسلم میں کہ میں نے نور دیکھا تھا، تو وہ کیا تھا؟ اللہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان وہ پردہ تھا، کیونکہ اگلی حدیثوں میں آتا ہے کہ نور وہ پردہ ہے، ورنہ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کا نور دیکھا، کہا میں نے ایک نور دیکھا تھا۔ اور 443 میں کیا ہے کہ میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے، اس کا اپنا نور نہیں دیکھا، پردے والا نور دیکھا، وہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے۔ بالکل کلیئر کٹ ہے۔ وہاں سے جبرائیل چھوڑ دی مجھے اور میں وہاں سے آگے گیا اور پھر اپنے رب سے میں نے بات چیت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھی وہاں نہیں دیکھا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے جھوٹ کہا، اس لیے کہ اگر وہ دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تو یقیناً اپنے بیوی کو تو ضرور بتاتے آ کر کہ میں نے دیکھا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا۔ اس سفر میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا، جو دنیا میں آتے وہ حقیقی شکل میں نہیں آتے تھے، وہاں حقیقی شکل میں دیکھا، اور اللہ سے آپ جو ہے کمان یا 2 کمان کی دوری پر تھے، اور یہ کمان دنیا کی کمان نہیں یاد رکھی، کمان جو ہوتی ہے یہ آخرت کا ہے۔ اگر جس کے جھاڑ کا ایک پتا 700 سال کی مسافت کا ہو گھوڑے کی بھاگنے کی رفتار کے، تو کمانیں کیسی ہوں گی، ہے نا؟ اندازہ لگائیں، ایک جھاڑ کے ایگزاگریمیشن میں اس کے تسلسل میں ایک کمان کو لگایا، آپ کے گھر کا ایک جھاڑ اور دروازہ کیسا ہوتا ہے؟ واللہ عالم، یہ سب غائب کی باتیں ہیں بہرحال۔ آپ نے لیکن اللہ کو نہیں دیکھا۔ جناب دیکھیں کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اتنے سے تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیسے پہنچ گیا، اتنا لمبا طویل فاصلہ کیسے طے کیا، پھر مسجد اقصیٰ سے لامقام تک کیسے پہنچ گئے، پھر اتنے تھوڑے سے وقت میں واپس بھی پہنچ گئے ہیں۔ یہ ان کا بڑا اعتراض تھا، کفار مکہ کا یہ اعتراض تھا۔ یہ اعتراض کر کے وہ کفار مکہ حضور کی معراج کا انکار کر بیٹھے، اور آج کے ان جیسے لوگ جو آج کل سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو فیمس سمجھتے ہیں اور سب سے بڑا دانا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تو ہوئی تھی لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کا بھی انکار کر دیا، کہتے ہیں یہ ایک روحانی معراج تھی، اللہ کے نبی نے خواب دیکھا تھا۔ اس اعتراض کا جواب امام مسلم نے دیا، حدیث نمبر ہے 319۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک لمبے قد کا سفید رنگ کا چوپایا تھا، گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے کم تھا۔ اس حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کے اعتراض کا جواب مل جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا تھا، تو جناب سواری جسم کے لیے لائی جاتی ہے، سواری روح کے لیے نہیں لائی جاتی۔ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ روح معال جسم، سرکار اپنے جسم اطہر کے ساتھ سواری پر سوار ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ جسمانی معراج تھی، خواب کی بات نہیں تھی۔ اس اعتراض کا جواب کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تو ہوئی لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میں نے اپنے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ یہ لوگ تو 1 مرتبہ دیکھنے کا اعتراض کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا، 1 مرتبہ اپنی آنکھ کے ساتھ اور 1 بار اپنے دل کے ساتھ اللہ کو دیکھا۔ اب ان لوگوں کو جواب میں دے رہا ہوں،
اور ایک ایسے محدث کے حوالے سے دے رہا ہوں جس کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، وہ ہستی جسے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، جن کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث کا قائل ہوں، اور حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے، یوں فرماتے فرماتے حتیٰ کہ آپ کی سانس پھول جاتی تھی۔ اور اگر کوئی شخص ان لوگوں سے سوال کرے کہ جب جنت میں لوگ جائیں گے تو کیا اللہ کا دیدار ہوگا، تو پھر کہتے ہیں ہاں بھائی، جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار ہوگا، کیونکہ وہ ایک اور جہان ہے، اور اس جہان میں کوئی بندہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ اور کئی سے کئی قرآن کی آیات لے آتے ہیں، حدیثیں لے آتے ہیں۔ تو ذرا بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے؟ پاکستان گئے تھے یا فلسطین گئے تھے، چیچنا بوسنیا گئے تھے، ہندوستان گئے تھے، کہاں گئے تھے اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی جنت پہنچے تھے، جنت گئے تھے، تو اللہ کا جو عرش ہے وہ جنت کی چھت ہے۔ تو ذرا بتاؤ، اللہ کا عرش جنت کی چھت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں نہیں گئے ہوں گے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات جنت کی سیر کی تھی۔ تو عام لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کے نبی جنت میں جائیں تو اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ کتنی جہالت کی بات ہے، کتنی زیادتی کی بات ہے، کتنی لا علمی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ اور یار بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بس یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔